اگر تم صدقوں کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی بہتر، اگر چھپا کے دو تو یہ بھی بہتر۔ امام رازی تفسیر کبیر کے اندر اسی آیت کریمہ کے تحت 5-6 چیزیں بیان فرمائی کہ صدقہ کب چھپا کے دینا چاہیے اور کب ظاہر دینا چاہیے۔ گفتگو وہ لمبی ہے، میں ایک بات عرض کروں کہ اجازت چاہوں گا اور بات آگے بڑھاؤں گا۔ 2 طرح سے جو ہے وہ صدقہ دیا جاتا ہے، ظاہر اور پوشیدہ، اور اس میں اگر کسی شخص کو آپ دے رہے ہیں، کسی ذات کو دے رہے ہیں، تو پھر اس وقت مستحب اور بہتر یہ ہے کہ آپ چھپا کے دیں۔ کسی کی مدد ذاتی طور پہ کر رہے ہیں، غریب ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، تو پھر اس کی غربت کا اشتہار نہ لگائیں، پھر بہتر ہے کہ چھپ کے دیں۔ اور آقا کریم نے فرمایا 7 اشخاص قیامت کے دن اللہ کے عرش کا ٹھنڈا صدقہ دن فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ آدمی جس نے تنہائی میں صدقہ دیا اور اتنا خفیہ دیا کہ جو دائیں ہاتھ نے کیا وہ بائیں کو خبر نہ ہو۔ فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا، اور جو عرش کے سائے تلے ہوگا قیامت کی تکلیف سے محفوظ ہوگا، جو عرش کے سائے تلے ہوگا وہ قیامت کی پریشانیوں سے محفوظ ہوگا، جو عرش کے سائے تلے ہوگا اس کو جام کوثر ضرور دیا جائے گا، اور جو ایک گھونٹ بھی پی لے گا 50,000 سال کے دن میں اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گا۔ تو جس نے اپنے صدقے کو خفیہ دیا، دائیں نے دیا، بائیں کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ بلکہ علماء اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے بہتر ہے کہ اس کو بھی خبر نہ ہو، اس انداز سے اس کے گھر میں پھینک آؤ کہ اسے بھی پتہ نہ ہو کہ میرے اوپر کون مہربانی کر گیا۔ اللہ اکبر۔ اگر ایسا ہو تو یہ انتہائی خفیہ حالت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کہا کہ اگر تم صدقہ خفیہ دو تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم ظاہر دو تو ظاہر دینا کس وقت مستحب ہے، جس میں کسی شخص کی ذات کا معاملہ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ مسجد کے لیے فنڈ مانگا جا رہا ہے، دارالعلوم کے لیے مانگا جا رہا ہے، کسی ہاسپٹل کے لیے مانگا جا رہا ہے، کسی اور رفاہی کام کے لیے مانگا جا رہا ہے، لہٰذا وہاں آپ اس نیت سے کہ اگر میں اٹھ کے اعلان کروں گا تو میرے دیکھا دیکھی کئی اعلان کریں گے، لہٰذا مدد ہو جائے گی۔ تو آقا کریم نے ایک مرتبہ جہاد کے لیے فنڈ مانگا تو ایک صحابی نے جلدی سے آغاز کر دیا، اس کو دیکھنے سے باقی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو آقا کریم نے اس وقت فرمایا تھا من سنّا فی الاسلام میں سنتن حسنتن فلہ اجرھا، جس نے اسلام میں ایسے اچھے طریقے کو رائج کیا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور اس کے دیکھا دیکھی جس نے اس کام کو کیا اللہ اس کا اجر بھی سے عطا فرمائے گا۔ تو اس نیت سے اگر ظاہر کر لیا جائے تو وہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ دوسرا، اگر آپ خفیہ کی بجائے اعلانیہ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے نفس پر ریاکاری کا امکان پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ ریاکاری سے بچنے کے لیے خفیہ صدقہ کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کی برکت آپ کو نصیب فرمائے، ورنہ ایسا ہوگا کہ ریاکاری سے سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ آگے ارشاد فرمائے وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اگر تم اللہ کی راہ میں چھپ کے یا ظاہر صدقہ کرو گے تو اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے، اور وہ اس سے تمہارے گناہوں کو اتار دے گا، یعنی صدقہ دینے سے جو ہے وہ گناہ مٹتے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ نہیں کسی نے دیکھا، جس کو تم نے دیا اس نے بھی نہیں دیکھا، کسی کو نہیں کانوں کان خبر ہوئی، لیکن جس کے لیے دے رہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اپنی اپنی نیت پر منحصر ہے کہ کس کی نیت کیا ہے۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے حبیب آپ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ ان کافروں کو جو ہے وہ آپ ہدایت دیں، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دے۔ یہ کفار کو صدقہ دینے کے جواز پر آیت نازل ہوئی۔ صحابہ صدقہ اپنا دیتے تھے، اپنوں کو مسلمانوں کو بھی، لیکن ان کے رشتہ دار کافر بھی ہوتے جو پریشان ہوتے، تو دل میں آتا یہ کافر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو کافر کو صدقہ واجبہ نہیں لگتا، یعنی زکوٰۃ نہیں لگتی، صدقہ فطر نہیں لگتا، اور جو منت کا جو صدقہ ہے وہ نہیں لگتا، واجبہ نہیں لگتا، نافلہ صدقے جو ہیں ویسے تعاون کر دیا جائے تو وہ اس کو لگ جاتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور تم جو اچھی چیز دو تو تمہارا ہی اس میں بھلا ہے، فائدہ تمہیں ہی ہوگا، تم سب نہیں مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ،
اور جو مال تم خدا کی راہ میں دو گے اس کا تمہیں پورا پورا اجر ملے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تمہارے سے ظلم نہیں کیا جائے گا، جدیا اس کا پورا پورا اجر ملے گا۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ کہا کہ کافروں کو تم صدقہ دے سکتے ہو، لیکن فرمایا تمہارے صدقے کے زیادہ حقدار وہ ہیں کون؟ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ، وہ فقیر لوگ، احسروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ کے اندر رکے ہوئے ہیں۔ اس سے مراد احسروا فی سبیل اللہ سے مراد مفسرین نے اصحاب صفہ لیے ہیں۔ یہ 400 کے قریب صحابہ تھے، 300 سے لے کر 400 تک ان کی تعداد مختلف روایات میں آئی ہے، جو مسجد نبوی میں رہتے تھے۔ ان کا نام کوئی گھر تھا نہ ان کے اہل تھے، بس سارا دن مسجد نبوی میں رہتے۔ حضور نے ان کے لیے ایک چبوترا بنوا دیا جس کو صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے، تو وہ اس پہ بیٹھے رہتے، حضور کے انتظار میں رہتے۔ آقا کریم آتے تو وہ حضور سے دین سیکھتے، بلا تعین اوقات حضور سے دین سیکھتے۔ کسی غزوے پر حضور ان کو چاہتے تو ساتھ لے جاتے، کسی سرایہ پہ بھیجتے تو وہ حضور کے حکم کی جو ہے وہ تعمیل کرتے۔ زیادہ کوشش کرتے کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے ان کو بیچ کر اپنے پیٹ کا گزارا کرتے، لیکن مصروفیت چونکہ تعلیم دین میں تھی تو وہ کمائی نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں باقاعدہ یہ بات ارشاد فرما دی، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین پر چل نہیں سکتے، یعنی باقاعدہ وہ کاروبار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ دین کے علم کے لیے رکے ہوئے ہیں۔ کہا تمہارے صدقے کے زیادہ حقدار یہ طلباء ہیں، دین والے لوگ جو سب کچھ چھوڑ کے دین سیکھ رہے ہیں۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، سوال نہ کرنے کی وجہ سے اس کو ناواقف آدمی سمجھتے ہیں یہ تو بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں، یہ تو غنی ہیں، کیونکہ ہر بندہ اندر نہیں جھانک سکتا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ تو وہ بظاہر ان کے چہرے مورے ایسے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ یہ بڑے ٹھیک ٹھاک، ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن مالداروں کے اوپر لازم ہے کہ ان کو بھی تلاش کریں جو مانگتے نہیں اور ان کے گھر جا کے ان کی اعانت کر کے آئیں۔ اللہ نے اپنے محبوب سے مخاطب کر کے کہا، تعرفہم بسیماہم، محبوب تو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیتا، لوگ نہ جانے تجھے تو پتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ کے بیٹھ گئے، کہتے مجھے بھوک بڑی لگی ہوئی تھی اور اتنی بھوک کہ گزارا نہیں ہو رہا تھا، بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کہا کوئی آدمی گزرتا میرے چہرے کو دیکھ کے پہچان لے گا۔ پھر ایک صحابی آئے، میں نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا، وہ مسئلہ بتا کے چلے گئے۔ دوسرے آئے، میں نے قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھا، وہ بتا کے چلے گئے۔ پھر دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین آ گئے۔ میں نے حضور سے مسئلہ پوچھا، حضور نے کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہاں حضور بھوک لگی ہے۔ پوچھا مسئلہ؟ آقا کہ میں بھوک لگی ہے؟ ہاں حضور بھوک لگی ہے۔ مسئلہ ہی یہی تھا؟ کہتے ہیں آ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ۔ پھر وہ روایت آپ علماء سے سنی کہ حضور اندر چلے گئے، اجازت دی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دیکھا دودھ کا ایک پیالہ پڑا، کہا ابو ہریرہ جاؤ جو صفہ پہ بیٹھے ان کو بھی بلا لاؤ۔ میں سوچا وہ تو 70 ہیں اور دودھ کا پیالہ ایک، لیکن حضور کا حکم تھا، میں بلا لایا، کہا اب ان کو پلاؤ۔ کہا پریشان تھا لیکن جب پہلے نے پیا ذرا بھی کم نہ ہوا۔ میں سمجھ گیا حوض کوثر کی نہروں سے کنیکشن جڑ گیا۔ کہا کہ ان سب کو پلاؤ، کہا ایک نے پیا، پھر دوسرے نے پیا، 70 آدمی دودھ پی گئے۔ اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 سالوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں پھر حضور نے مجھے پلایا، کہا اور پیو اور پیو، حتیٰ کہ میں سراب ہوا، حضور آپ نہیں پیا چاہتا۔ پھر آقا کریم وہ پیالہ لیا۔ استاذ المکرم فرمایا کرتے تھے یہ تو دیکھتے ہو کہ ایک دودھ کا پیالہ 70 کے لیے کافی ہو گیا، یہ بھی تو دیکھو کونین کا سردار 70 کا جوٹا پی رہا۔ اس پہلو پہ بھی ذرا نظر جائے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا محبوب تم تو جانتے ہو ان کے چہروں سے، اللہ اکبر، کہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، بڑے خوددار ہوتے ہیں۔ عموماً ایسے لوگوں کی تلاش بڑی ضروری ہے کہ جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے، ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ مانگنے والے ہیں، سوال کرنے والے ہیں، وہ تو لاکھوں روپے جمع کر لیتے ہیں
اور جو بیچارے عزت نفس کا لحاظ رکھنے والے ہوتے ہیں ان تک کوئی بھی نہیں پہنچتا. آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے کے اندر سروے کر کے دیکھ لیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے محروم تک بھی پہنچنا اور سائل تک بھی پہنچنا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سوال کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے. بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر جا رہے تھے تو آپ کا کوڑا گر گیا, گھوڑے سے اترے اور نیچے سے اٹھایا اور پھر بیٹھے. خادم نے عرض کی حضور آپ فرما دیتے میں اٹھا کے دے دیتا. کہا حضور نے سوال کرنے سے منع کیا اس لیے میں نہیں سوال کا خیال رکھتے تھے. کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ان کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا. ان میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے, اور ایک حدیث میں اس صدقہ جاریہ کی تفصیل موجود ہے. جیسے کسی نے مسجد بنائی, کسی نے نہر کھدوائی, کسی نے کنواں کھدوا دیا, کسی نے قرآن مجید کو لوگوں تک پہنچا دیا, علم کی نشر و توبیع کی. تو یہ وہ اعمال ہیں جو صدقہ جاریہ کی صورت میں ہیں اور یہ ختم نہیں ہوتے. مجھے اور آپ کو صدقہ کی مختلف صورتیں وہ اختیار کرنی چاہیے. کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے, لباس پہنانا بھی صدقہ ہے, حتیٰ کہ جو کمائی کر کے تم بیوی کے منہ میں رکھتے ہو وہ بھی صدقہ ہے, اپنے بچوں پر جو خرچ کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے. تم نے کھیتی لگائی اور چڑیاں آ کر کے دانے چگ گئیں, اللہ وہ بھی صدقے کے کھاتے میں لکھتا ہے. اللہ اکبر. تو صدقے کا بہت وسیع مفہوم ہے, کچھ دینے کے لیے نہیں ہے. کلمۃ الطیبہ, اچھی بات کر دینا, یہ بھی صدقہ ہے. راستے میں پڑی ہوئی چیز کو اٹھا دینا, اس کو بھی کہا چھوٹی نیکی نہ سمجھنا. تو مختلف صدقے کی صورتیں ہیں اور سب ہمیں ادا کرنی چاہیے. لیکن ایک بہترین شکل صدقے کی صدقہ جاریہ ہے, اور وہ مسجد بنا دینا, وہ دارالعلوم بنا دینا, وہ نہر کھدوا دینا, وہ جو ہے وہ کنواں کھدوا دینا. حدیث میں آتا ہے جس طرح وہ آیت کریمہ نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تو بیرے ہا لے کر کے صحابی اس کا معاملہ لے کر آگے, حضور مجھے سب سے زیادہ محبوب یہی کنواں ہے, تو میں یہی اللہ کی راہ میں پیش کروں. اللہ اکبر. تو وہ صدقہ جاریہ کی شکل ہے. دور موجود کے اندر جن علاقوں میں پانی نہیں ہے, RO پلانٹ وہاں لگا دینا, یہ کنواں کھدوانے کا دور موجود کے اندر ایک منظم طریقہ ہے. بلکہ ہمیں نیت کرنی چاہیے. میں تو پچھلے دن کہیں تھا تو تقریباً اہل خیر بیٹھے تھے, تو میں نے کہا تھا کہ آپ کو بھی کہتا ہوں, اور میں خود بھی اس کی نیت کی ہے, اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ہوگا بھی, کہ ہر شخص ہم میں سے ارادہ کرے. جس کے پاس مال ہے وہ تو کرے ہی کرے, جس کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی کرے, اللہ اس کو مال دے گا. ہر شخص ارادہ کرے کہ میں زندگی میں کم از کم ایک مسجد تو بنواؤں گا, میں زندگی میں ایک جامعہ تو بنواؤں گا. تو یہ اگر ہم نیت کر لیں تو نیت المومن خیر من عملہ, تو اس کا ثواب آج سے ہی شروع ہو جائے گا. نیت وہ والی نہیں ہے کہ جب مال ہو تو پھر نیت ٹوٹ جائے. کچھ نیتیں ایسی ہوتی ہیں بندہ پہلے نیت کرتا ہے جب مال نہیں ہوتا. ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک آدمی چڑھا اس کے اوپر, کھجور کے اوپر توڑنے کے لیے, تو وہاں ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا. تو اسے نہیں پتا تھا, جب خوشے کو ہاتھ ڈالنے لگا تو ایک خوفناک سانپ دیکھا تو ڈر گیا اور فوری نیچے سرکنے لگا اور کہا, اللہ اگر اس سانپ کے قہر سے تو مجھے بچا لے تو تیری راہ میں اونٹ خیرات کروں گا. اور نیچے سرکنا شروع کیا. 10 15 20 فٹ نیچے ہو گیا, لیکن وہ ابھی بھی اس کی طرف غسیلی نظروں سے دیکھ رہا تھا. لیکن کچھ تھوڑا سا محفوظ ہو گیا, کہا مالک اگر تو مجھے اس سے بچا لے تو تیری راہ میں اونٹ خیرات کروں گا. یوں اترتے اترتے نصف تک آ گیا اور سانپ کا خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے. تو کہنے لگا, اللہ اگر تو مجھے اس سانپ سے بچا لے تو تیری راہ میں بکری خیرات کروں. پھر زمین کے تھوڑا سا قریب آ گیا اور کہنے لگا, اللہ تو اگر اس سانپ سے مجھے بچا لے تو مرغی دوں گا. اور پھر چھلانگ لگاتے ہوئے کہا, مالک میرے گھر میں ایک انڈا پڑا ہے, وہی تیری راہ میں جا کے خیرات کر دوں گا. تو اونٹ سے چلا اور معاملہ انڈے تک پہنچا. یہ صادق النیہ نہیں ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت ابو کبشہ الانماری سے ایک روایت ہے, اس میں فرمایا لوگ 4 طرح کے, ان میں سے دوسری قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا, وَرَجُلٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا. وہ شخص جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن اللہ اس کو شعور دیا ہے, فہم دیا ہے, علم دیا ہے. آگے لفظ ہے فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ, لیکن وہ نیت کا بھی سچا ہے. خرچ کر رہے ہیں, میں بھی ایسے ہی کروں,
اور وہ ایسے اوپر سے نہیں کہہ رہا جب مال آ جائے تو پھر جائے. فرمایا وہ ہوگا صادق النیہ، وہ نیت کا سچا ہے. اگر مال آتا تو کرتا. آقا کریم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس نے کیا کچھ نہیں ہے، لیکن جب اعمال تولیں گے تو یہ بھی اس سخی کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا، یہ بھی افضل المنازل میں. تو نیت کر لینی چاہیے کہ صالح اعمال بجا لائیں، صدقہ کریں، اور صدقہ جاریہ میں مجھے آپ کو سچے دل سے اگر اللہ نصیب کر دے تو پھر یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ سب کچھ یہاں رہ جانا ہے. اور وہ تو ہمارا کفن بھی میلا نہیں ہوتا کہ سب کچھ بانٹ لیا جاتا ہے. میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے، ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمایا جی کتھے نہیں تیرے کر دے. ابو لہب ابو جہل سے لے کے دجال تک الکفر ملت واحدہ، کفر ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے منہوں کی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کرے گا. یہ چراغ کبھی آپ کو جھلملاتا ہوا بھی دکھائی دے گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کا اتمام کرے گا. اللہ اکبر. ولو کرہ الکافرون، کافروں کا سب کچھ ڈوب جائے، اتنا سرمایہ لگایا مسلمان پھر ابھر گئے. منگولوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، بغداد کو اجاڑ کے رکھ دیا، دریائے دجلہ کا بند توڑ دیا، انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے گئے، 1.25 لاکھ لاشیں تہ خانوں سے ہم نے نکالی، اور کوئی نہیں کہتا تھا کہ مسلمان اب دوبارہ اٹھ پائیں گے. لیکن ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے. ان اللہ یؤید ھذا الدین بید الرجل الفاجر، اللہ برے لوگوں سے بھی اس دین کا کام لے لیتا ہے. واللہ متم نورہ، وہ اس نور کو ہر صورت میں پورا کر کے دکھائے گا. یقین کا چراغ ہمارے ہاتھ میں تھما دیا. یہ چراغ کبھی بھی آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے کہ دین غالب ہوگا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ تعالیٰ نے رسول کو حق اور ہدایت کے ساتھ مبعوث اس لیے کیا ہے کہ تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرے گا، اگرچہ مشرکین کو ناپسند ہو. ساری ان کی محنت ڈوب جائے گی، ساری کمائی ڈوب جائے گی. اتنا سرمایہ کیا، یہ ٹیکنالوجی کے کھڑے کیے گئے پہاڑ، یہ خریدے گئے غدار، یہ کائنات کے اندر ان کے عالی دماغوں کی محنت، دسیسہ کاریاں، پھیلائے گئے جال، یہ سب ضائع ہو گیا. اور اسلام جب اٹھتا ہے تو پھر اسلام اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو ہر صورت میں اس کا اتمام کرے گا. اب اتمام دین کے لیے اس نے حضور کے غلاموں سے کام لینا ہے. آپ آئے ہو، دھوپ میں بھی بیٹھے ہو، آج عہد کر کے جاؤ کہ ہم اتمام دین کی تحریک میں عملاً شریک ہوں گے. اللہ اکبر. اور وہ کس طرح ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمارا تعلق اگر مضبوط ہوتا ہے تو اتمام دین ہوگا. پہلی بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، دین کبھی بھی مغلوب نہیں ہوا، دین غالب رہا. دلائل و براہین کی روشنی میں دین ہمیشہ غالب تھا. سیاسی طور پہ ہم مغلوب ہوئے اور ٹیکنالوجی میں ہم مغلوب ہوئے، مختلف جگہوں پہ مختلف ذرائع میں ہم مغلوب ہوئے، لیکن اپنی فطری صداقت کے اعتبار سے دین کبھی مغلوب نہیں ہوا. دیگر عنوانات سے ہماری مغلوبیت ہے. اسلام اپنے فطری مزاج کے ساتھ غالب ہے. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، سطحی نہیں ہونا چاہیے. ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. ہماری محبت نعروں تک محدود نہیں ہونی چاہیے. ہماری محبت صرف ہمارے لباس اور ہماری وضاحت تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری روحیں بھی حضور کی غلام ہونی چاہیے، ہمارا جسم بھی حضور کا غلام ہو. ہمارا طرز زندگی، انداز معاشرت، اٹھنا بیٹھنا، رویے، شادی بیاہ، مرگ، سب کچھ حضور کی غلامی کے سانچے میں ڈلی ہو. دوسرا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ کتاب اللہ سے ربط مضبوط کرنا ہے. جتنا مضبوط ربط قرآن سے قائم ہوگا امت اوپر چلی جائے گی. صرف نعروں سے نہیں، صرف باتوں سے نہیں، میری گفتگو سے نہیں، اس اجتماع سے نہیں، آپ نے قرآن سے اپنے ربط کو مضبوط کرنا ہے. کوئی دن آپ کا نہ گزرے قرآن کے بغیر. ہم اپنے ابلاغ کو مؤثر بنائیں، اور یہ صرف مبلغین کے لیے ہی نہیں ہے، یہ ہر شخص ذمہ دار ہے کہ وہ حضور کے دین کے میسج کو آگے منتقل کرے. مؤثر تبلیغ کا انداز ہوگا تو اثر انداز ہوگا. اگر تبلیغ کا انداز مؤثر نہیں ہے تو وہ الٹا نقصان کا سبب ہوگا. اخلاق و کردار کی خوبصورتی ہر صورت کے اندر اس امت کو حاصل کرنی ہوگی. امت گر جائے، امت عروج پہ ہو، جس صورت کے اندر بھی ہیں، اپنی گفتگو کو، اپنے طرز زندگی کو، اپنے انداز معاشرت کو
खूबसूरत रखेंगे और हमारा किरदार बताएगा कि हम हुजूर के गुलाम हैं, तो हम चाहे एक ही फर्द होंगे तो उस पैगाम को लेकर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन लाखों भी होंगे लेकिन बदतमीज होंगे, किरदार के एतबार से, रवैयों के एतबार से, अखलाकियात के एतबार से, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। हम एक झाग की तरह होंगे। तालीम का नज़्म उम्मतों को खड़ा करता है और तालीम के जरिए से कौमें आगे बढ़ती हैं, और जहालत ही कौमों की बर्बादी का सबब और जरिया होता है। इसीलिए इदारतुल मुस्तफ़ा ने इस सेक्टर के अंदर ख़ास तौर पे अपने काम को आगे बढ़ाने का आगाज़ किया है, इसलिए कि मिंबर व महराब को अगर साले अफराद नसीब हो जाएं जो दीन की रूह के मुताबिक उन तक पैगाम पहुंचा सके, तो ये उम्मत खड़ा होते हुए देर नहीं लगेगी। इसी तरह दूसरा किरदार वालिदैन का है, तीसरा किरदार मुअल्लिमीन का है। उम्मत साजी के अमल में ये तीन किरदार इंतहाई अहम हैं, और चौथा किरदार दौरे मौजूद के अंदर मीडिया का है, जिससे हम सरेदस्त कोई तवक्को नहीं रख सकते। लेकिन ये तीन किरदार जो हैं ये इंतहाई अहम है, इन किरदारों को हमें संभालना पड़ेगा। गलबाए दीन का शौक जुनून की हद तक हमारे सीने में मौजूद होना चाहिए, लेकिन ये बात जहन में रखे कि अगर हम ये नहीं कर पाते तो हमारे ज़ुम्मे नहीं है, हमारे ज़ुम्मे जो है वो कोशिश और मेहनत करना है। जब इंसान ये तय कर लेता है कि ये मैंने करना ही करना है और वो नहीं हो पाता तो वो मायूस हो जाता है। इसलिए गलबा अगर हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, बल्कि मैंने ये बात कई दफ़ा कही है कि हमारा काम सफ़े सीधी करना है, अल्लाह इमाम को भेज देगा। लेकिन खुद अगर हम कहें कि हम इमाम बन के भी हमने बैठना है, तो फिर घर का रास्ता भूल गए, हम घर जाने की जल्दी में फिर हम रास्ता भूल जाएंगे। इदारतुल मुस्तफ़ा एक मरबूत फिक्र का नाम है, इसके तयशुदा अहदाफ है। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि हम एक तूफान सीने में रखने के बावजूद ऐसी जल्दबाजी कभी नहीं करेंगे जिससे हमारा रास्ता खोटा हो जाए। हम समझते हैं, और इस वक्त जो दुख फैले हुए हैं, उम्मत जिस दर्द में मुब्तला है, एक वक्त था उस जमाने में हम भी कहते थे कोई शहर दे लोग भी जालिम ने, कोई सानू मरन का शौक भी है, वो शौक फरावा मरने का सीने में मौजूद है। लेकिन आज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ए अश्क आहिस्ता बरेज के गम ज़्यादस्त, ए आंसुओं होले होले बरसो गम ज्यादा है, ए शम्मा आहिस्ता बसोज के शब दराजस्त। रात बहुत लंबी है, रात बहुत तारीक है, इस शमा को बचा बचा के जलाना है, कहीं बुझ ना जाए ये चिराग और बात आधी रात अंधेरे में डूब जाए। अगर तुम चिराग हिदायत हो, अगर तुम्हारे दम से उजाले हैं, अगर तुम्हारी वजह से अल्लाह की मखलूक खैर की राहों को इख्तियार कर रही है, अगर तुम उम्मत की जरूरियात को समझने की सलाहियत रखते हो, तो फिर होली होली जलो। इसलिए कि शब दराजस्त, रात बहुत लंबी है, इसलिए होले होले आहिस्ता आहिस्ता मंजिल की तरफ बढ़ते जाओ। हाँ, उठने वाला कदम रहे मंजिल की तरफ, चींटी की चाल पे भी चलोगे तो मंजिल पे पहुंच जाओगे। उम्मत के तसव्वुर को हमेशा उजागर रखना, हुजूर की उम्मत बन के रहना। आप अपनी शनाख्त को, आपकी इलाकाई शनाख्त है, आपकी मसलकी शनाख्त है, आपकी खानदानी शनाख्त है, आपकी जो भी शनाख्तें हैं, उन शनाख्तों को बाकी रखो। मैं उन शनाख्तों का इनकार नहीं करता, लेकिन आपका तारुफ उम्मत के हवाले से आगे बढ़ना चाहिए। और उम्मत ये एक आफाकी तसव्वुर है कि जो आपको खड़ा कर देगा और आका करीम अलैहिस्सलाम की तस्कीन कल्ब का सबब और जरिया बनेगा। जब उलमा मशाइख एक दूसरे के जुब्बे उधेड़ रहे होते हैं, मिंबर रसूल जो हुजूर का दिया हुआ होता है, इस पे एक दूसरे को काफिर कह रहे होते हैं और किसी को काफिर कहने पे जश्न मना रहे होते हैं और उनकी पगड़ियां उधेड़ के उसकी धिजियां बखेर रहे होते हैं और उस पे रक्स कर रहे होते हैं, गुंबद खजरा में रसूलुल्लाह को कितनी तकलीफ होती होगी। तो इसलिए उम्मत बन के रहो, बिखर के ना रहना। सियासी शऊर अच्छी तरह से आपके अंदर होना चाहिए। हम इंतखाबी सियासत से गुरेज इसलिए करते हैं कि इसका नतीजा हमारी आंखों के सामने है कि 70 साल में कुछ नहीं मिला, तो आइंदा हम जो मुयस्सर है वो हम जो कर रहे हैं वो भी क्यों छोड़ बैठे। इसलिए कि जो मैं कर रहा हूं उससे हकीकी सियासी शऊर पैदा होगा, रिजाले कार पैदा होंगे, अफराद साजी के अमल से हम गुजर रहे हैं। वो एक जमाने में मुझे किसी ने कहा कि आप जरूर आइए
اور بڑی ہی محبت کا اظہار کیا اور بہت سبز باغ بھی دیے. تو میں نے ان کو پیر نصیر الدین علیہ رحمہ کا ایک قول سنایا کہ ایک زمانے میں ان کو وقت کے ایک حکمران نے کہا کہ جناب آپ آئیے، ہم آپ کو وزیر بنانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ہنس کے کہا میں بادشاہ تو مجھے وزیر بنانا چاہنا ہے. اس لیے ہم انتخابی سیاست کا کوئی عملی نتیجہ نہیں دیکھتے. اور اگر آپ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا دیکھتے ہیں تو آج کل جو ہاہاکار مچی ہے، جو اندھیر نگری ہے، جو لہجوں کی عجیب بدبو پھیلی ہوئی ہے،